دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں۔ نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں۔ وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں۔ ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں۔ حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی ہرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہوگی۔ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو۔ ہاں، اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے، اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے، جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے۔ وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا، خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا۔ میری آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پامال کیا جائے گا۔ تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی۔ اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے، اور مصر سے دریائے فرات تک، اور سمندر سے سمندر تک، اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی۔ اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں، ان کو بسن اور جلعاد میں پہلے کی طرح چرنے دے۔ جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت، ویسے ہی اب میں اس کو عجائب دکھاؤں گا۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی۔ ہاں، وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی۔ تجھ سا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ آمین۔